جنگ بدر جب ہوئی نا تو اخنس بن شریک وہ ابو جہل کو ایک سمت لے گیا اور کہنے لگا کہ اس وقت میں اور آپ ہیں، تیسرا کوئی نہیں، سچ بتا محمد سچے ہیں یا جھوٹے؟ اس وقت کوئی تیسرا نہیں، میں اور آپ ہیں، سچ بتا۔ اب ابو جہل نے کیا کہا؟ واللہ ان محمد لصادق وما کذب محمد، کہا بے شک محمد سچے ہیں، محمد نے تو کبھی ہمارے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، رب کے ساتھ کیسے بولے گا؟ تو ابو جہل بھی تصدیق کرتا ہے کہ حضور ہمیشہ سچ ہی کہتے ہیں۔ جب میرے حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور کے آنے کی دہائی مچی ہوئی تھی، آنے والا بڑی شان و شوکت کے ساتھ آیا تھا۔ اب لوگ کشاں کشاں حضور کی زیارت کرنے کے لیے آئے۔ حضور کے آنے سے قبل مدینے کے اوپر تسلط تھا یہودیوں کا، مذہب کے اوپر، معیشت کے اوپر، سیاست کے اوپر۔ اب جب لوگ آتے، حضور کی باتیں سنتے، حضور کے چہرے کی زیارت کرتے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے، یہودی پریشان ہوئے کہ ہماری دکانداری تو بند ہو جائے، کوئی ایسا لاہ عمل تیار کرو کہ آنے والے کو لاجواب کیا جائے۔ عبداللہ بن سلام یہ نسبی طور پہ یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے، علمی خاندان کے ساتھ تعلق تھا، بات کرنے کا ڈب اور سلیقہ جانتے تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہیں کہا کہ تم جاؤ اور آنے والے کے ساتھ مناظرہ کرو، یہ سوال کرنا ہے آپ نے، اس کا جواب ملا تو پھر یہ اعتراض کرنا ہے آپ نے، اس کا جواب ملا تو پھر اس کے اوپر یہ سوال کرنا۔ کتب میں آتا ہے 100 سوال خانہ ذہن میں لے کے گئے، اور یہودی اس خوش فہمی میں تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ اعلان ہوگا کہ مسلمانوں کے نبی لاجواب ہو گئے، ہمارے سوالوں کا جواب نہیں آیا۔ لیکن جب عبداللہ بن سلام مجلس نبی میں پہنچے تو میرے حضور صلہ رحمی پہ گفتگو فرما رہے تھے، سل من قطعک وات من حرمک۔ اتنا خوبصورت عنوان تھا اور لہجہ اتنا حسین تھا کہ وہ جو سوالوں کی گٹھری اٹھا کے لائے تھے نا وہ ساری کھل گئی اور ایک بھی سوال یاد نہ رہا، اور کونے میں لگ کے بیٹھ گئے اور میرے حضور کے چہرے کی زیارت کرنے لگے۔ گفتگو ختم ہوئی، یہ آگے بڑھے، حضور نے پوچھا ہو کدھر آئے ہو؟ عرض کیا کہ آپ کا غلام بننے کے لیے آئے۔ اب جو اس انتظار میں تھے کہ یہ شور مچ جائے گا کہ مسلمانوں کا نبی لاجواب ہو گیا، ان کے کانوں میں یہ خبر پڑی کہ عبداللہ بن سلام بھی سونے کا غلام بن گیا، تو وہ بھاگے بھاگے آئے اور کوسنے دینے لگے، عبداللہ بن سلام تیرے اوپر بڑا مان تھا، بڑا ناز تھا، تو کچھ سوال کرتا، اعتراض کرتا، ہم سمجھتے علمی پیاس بجھ گئی ہے تو مان لیا، تو نے اعتراض بھی کوئی نہیں کیا، سوال بھی کوئی نہیں کیا، یہ سمجھ نہیں آئی تم نے کیسے مانا۔ اب سنیے عبداللہ بن سلام کا جواب، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں فَلَمَّا رَأَيْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ الْكَذَّابِ، جب میں نے سونے کے چہرے کی زیارت کی ہے تو میرے دل کے مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ نے چہرہ ہی ایسے بنایا تھا بلکہ حضور کی ساری زندگی سچ کے اوپر محیط،